شاہزیب ابھی شازمہ اور شازل کی باتوں کے تانے بانے ہی بن رہا تھا جب زمان صاحب کی کال آئی۔ انہوں نے اسے ایک گھر کا پتہ بتایا اور فوراً آنے کا حکم جاری کر کے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر تو شاہزیب نے فون کو گھورا، پھر فون سائیڈ پہ رکھ دیا، خود کھڑا ہو کے اپنی بائک کی چابی اٹھائی اور کمرے سے نکل گیا۔ موبائل ساتھ لے کے جانا بھول گیا تھا۔ نینا بے چینی سے اپنے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ بختیار صاحب کی بات ہی ایسی تھی، کتنے آرام سے بنا اس سے پوچھے وہ کیسے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ابھی تو اس نے شاہزیب کی بات اپنے والد سے کرنی تھی، لیکن جو کچھ وہ ان سے سن کر آ رہی تھی اس کا تصور بھی نینا کے لیے سوہانے روح تھا۔ شاہزیب کے بعد اب وہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ باسم، مجھے کسی کی زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہونا، یہ ایک جذباتی فیصلہ ہے، رائمہ نے سب کو نظر انداز کر کے باسم کا ہاتھ تھام کے کہا۔ زمان صاحب رائمہ کی پریشانی بھانپ گئے تھے، اس لیے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم فکر مت کرو، تمہارے ساتھ زیادتی یا بے انصافی نہیں ہوگی۔ شاہزیب میری بات نہیں ٹال سکتا۔ عاتکہ بیگم کرسی سے اٹھ کے زمان صاحب کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ شاہزیب کے مزاج سے بھی واقف تھی۔ بے شک وہ زمان صاحب سے ڈرتا تھا، لیکن زبردستی کا نکاح تو کسی قیمت پہ کرنے پہ راضی نہیں ہوتا، اور شاہزیب کا انکار ان لوگوں کو پھر سے ذلت کی پستیوں میں گرا سکتا تھا۔ زمان، آپ میری بات سنیں ذرا اکیلے میں۔ عاتکہ بیگم کی اڑی ہوئی رنگت باسم، رابعہ بیگم اور رائمہ سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ نہیں، کچھ نہیں سننا مجھے، تم جاؤ اور بیٹھو جا کے۔ زمان صاحب نے ہاتھ اٹھا کے عاتکہ بیگم کو چپ کروا دیا۔ کافی لوگ اٹھ کے واپس جانے کے ارادے سے کھڑے ہونے لگے۔ سب کی چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ چلو بھائی، بہت دیر ہو گئی، اب ہمیں چلنا چاہیے، اجازت دو رابعہ۔ محلے کی ایک عمر رسیدہ خاتون رابعہ بیگم کے پاس آ کے بولی، نکاح سے پہلے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، بیٹھ جائیے آپ سب لوگ۔ زمان صاحب کی باروب آواز پہ وہ خاتون دوبارہ جا کے بیٹھ گئی۔ باقی جو لوگ بھی جانے کا ارادہ باندھ رہے تھے وہ اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ گئے۔ مین گیٹ کے پاس بائک رکنے کی آواز آئی۔ زمان صاحب کے ساتھ ساتھ سب کی نظریں گیٹ پہ ہی تھیں۔ رامز کو اندر داخل ہوتا دیکھ کے سب ہی حیران تھے۔ وہ پریشان سا اندر داخل ہوا۔ رامز کی والدہ فوراً اس کے پاس آئیں۔ کیا ہوا ہے امی آپ کو؟ وہ لڑکا بتا رہا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ماں کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کے رامز نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ادھر آؤ میرے پاس۔ سامنے کھڑے زمان صاحب اور باسم اور رابعہ بیگم کے پاس آ کے وہ رکیں۔ رابعہ، رائمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے زبردستی کے رشتے میں مت باندھو، اسے وہاں رخصت کرو جہاں کوئی اسے چاہت سے اپنائے۔ دیکھیں محترمہ، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رائمہ کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ بے فکر رہیں۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا بڑا پن ہے، لیکن آپ کی بیگم کی اڑی ہوئی رنگت اس بات کی منافی ہے۔ رائمہ کا نکاح آج ہی ہوگا، لیکن اس کی رضامندی سے۔ زمان صاحب سے بات کرنے کے بعد وہ دوبارہ رابعہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ رابعہ، رائمہ میری اور رامز کی دلی پسند ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں تم سے سوال کرتی، رائمہ کی بات تم لوگ کہیں اور طے کر چکے تھے۔ یہ میری بد نصیبی کہ مجھے دیر ہو گئی، لیکن اب اگر میرے رب نے مجھے یہ دوبارہ موقع دیا ہے تو تمہارے سامنے دامن پھیلانے سے گریز نہیں کروں گی۔ میرا بیٹا بہت خوش رکھے گا اسے۔ رائمہ کو میرے رامز کے نکاح میں دے دو، مجھے رائمہ کے علاوہ تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ رامز کی والدہ اپنا دوپٹہ پھیلائے بہت عاجزانہ انداز سے کہہ رہی تھی۔ رامز ہونک سا کھڑا وہاں کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں میں کیا سے کیا انقلاب اس کی زندگی میں رونما ہو چکے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے کمرے میں اپنی محبت کے بچھڑ جانے کا سوگ منا رہا تھا۔ رائمہ اس کی دسترس سے بہت دور نظر آ رہی تھی، ایک حسین خواب بن رہی تھی جس کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آنسوؤں سے تکیہ بھگوئے وہ بس اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے باسم سے رائمہ کے لیے بات کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے، مگر کھول نہیں پایا۔ کاش ایک بار باسم سے بات کر کے دیکھ لیتا، ہو سکتا تھا کہ وہ مان جاتا۔ رامز اسی غم میں نڈھال اور مزمحل سا اپنے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا تھا۔
جب باہر کی مسلسل بیل سے زچ ہو کے صحن میں آیا، دروازے پہ کوئی آندھی طوفان کی طرح مین گیٹ دھڑ دھڑا رہا تھا۔ رامس نے دروازہ کھولا تو ایک 15 سال کا لڑکا جو اس کے گھر کے سامنے ہی رہتا تھا گھبرایا ہوا بولا، رامس بھائی، آپ کی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، جلدی سے باسم بھائی کے گھر پہنچے۔ کیا ہوا امی کو؟ رامس سب کچھ بھول بھال کے اپنی ماں کے لیے پریشان ہو گیا۔ آپ وہاں جائیں تو، وہ لڑکا یہ کہہ کے چلا گیا۔ رامس نے جلدی سے بائک نکالی اور باسم کے گھر پہنچ گیا۔ ویسے بھی چند گلیوں کا ہی تو فاصلہ تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی وہاں کا منظر ہی الگ تھا۔ آج تو وہ خود رائما کا سوالی بنا کھڑا تھا۔ رائما کے سسر کے تیور اور زمان صاحب کا حتمی فیصلہ سنتے ہی رامس کی والدہ نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے سامنے پڑوس میں رہنے والے لڑکے سے کہا کہ رامس سے کہے کہ اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ باسم رامس کے بکھرے ہوئے حلیے کو دیکھ رہا تھا۔ گھر کے عام سے ٹراؤزر، شرٹ، بکھرے بڑے بال، بڑی شیو، سوجی ہوئی آنکھیں، صاف صاف اس کی محبت کی داستان سنا رہی تھیں۔ ساری گتھیاں اس کے سامنے جیسے کھلنے لگی۔ مٹھائی میں وہ کیوں رائما کا نام سن کے کھا نہیں پایا تھا؟ شادی پہ آنے سے انکار کیوں کر رہا تھا؟ اسے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ اگر رامس کے دل میں ایسا کچھ تھا تو کہا کیوں نہیں؟ باسم نے ایک نظر سوالیہ انداز سے زمان صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اس بات میں جواب دے دیا۔ رامس بھی ان کا شاگرد رہ چکا تھا، اور پھر اس کا بکھرا حلیہ اور اس کی والدہ کی منتیں وہ بہت چاہت سے مانگ رہی تھیں، اس لیے وہ بھی خوش ہوئے۔ باسم نے آگے بڑھ کے رامس کو گلے لگایا۔ رامس کی آنکھوں سے شکر کے آنسو ٹپکے۔ اس نے بھی باسم کو اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ غلط کیا تم نے رامس، ایک بار مجھ سے کہتے تو، تم سے زیادہ بھروسہ میں کسی اور پہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ باسم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ بس یار، یہی غلطی ہو گئی مجھ سے، لیکن یقین جانو مجھے لگتا تھا کہ میں شاید رائما کے قابل نہیں ہوں۔ میں اسے وہ سب سہولیات نہیں دے سکتا جو تم اس کے لیے خواہش رکھتے ہو۔ رامس اپنے خدشے بتانے لگا۔ پاگل ہو تم بالکل، ایسا کیوں سوچا؟ میری بہن عزت اور محبت ملنے پہ بھی تمہارے ساتھ ہر حالات میں سمجھوتا کر لیتی۔ اتنا یقین میں آنکھیں بند کر کے رائما پہ کر سکتا ہوں۔ باسم نے سامنے کھڑی آنسو بہاتی رائما کی طرف دیکھا۔ باسم نے اسے اپنے سینے سے بھینچ کے کہا۔ آنسو پھر سے سب کی آنکھوں سے بہنے لگے، مگر اب کیفیت بدل چکی تھی۔ اس بار برسنے والی برسات مسکراہٹوں کو لیے ہوئے تھی، خوشی کی نوید سنا رہی تھی۔ نیلوفر اور رباب رائما کو کمرے میں لے گئیں۔ نکاح کی رسم صحن میں ہی ادا ہوئی۔ نکاح کے بعد سب گلے مل رہے تھے جب شاہزیب ادھر ادھر سے پوچھتا پاچھتا بڑی مشکل سے باسم کے گھر پہنچا۔ وہ پسماندہ سا علاقہ تھا، اور پھر باسم کا گھر اس چھوٹی سی کالونی کے آخری حصے میں تھا۔ پھٹے ہوئے سائلنسر کی آواز پہ عاتقہ بیگم سمجھ گئیں کہ شاہزیب پہنچ چکا ہے۔ کب سے اٹکا ہوا سانس نکاح کے ایجاب و قبول کے بعد ہی بحال ہوا تھا۔ دل میں پہلی بار یہ دعا کرتی رہیں کہ شاہزیب کی بائک خراب ہو جائے اور وہ پہنچ ہی نہ سکے۔ جب تک شاہزیب پہنچا، کھانے کا شور شروع ہو چکا تھا۔ لوگ زیادہ نہیں تھے، اس لیے صحن میں ہی سب کھانا کھا رہے تھے۔ شاہزیب نے پورے صحن میں نظریں دوڑائیں۔ سامنے زمان صاحب کسی سے بغل گیر ہو کے مل رہے تھے۔ شاہزیب بھی وہیں پہنچ گیا۔ زمان صاحب نے جب اسے دیکھا تو رامس سے اس کا تعارف کروانے لگے۔ رامس، یہ میرا بیٹا ہے شاہزیب۔ رامس نے شاہزیب سے گلے ملا۔ سر، آپ کا بیٹا بالکل آپ پہ ہے۔ رامس بھی زمان صاحب کا شاگرد تھا۔ باسم اور وہ ساتھ ہی کالج میں پڑھتے تھے، لیکن یہ اور بات تھی کہ رامس ان کا نالائق اسٹوڈنٹ تھا، جس پہ انہیں آج پہلی بار فخر محسوس ہو رہا تھا۔ باسم اور رامس سے گلے مل کے انہیں مبارکباد دے کے وہ زمان صاحب کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ابو، آپ نے مجھے کیوں بلوایا تھا؟ کوئی ضروری کام تھا؟ شاہزیب کے سوال کا طویل جواب دینے کا وقت زمان صاحب کے پاس نہیں تھا، اور پھر بات بھی بہت بے معنی سی لگنے لگی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ نہیں۔ ہاں، بس اسی لیے بلایا تھا، کھانا کھا لو پھر چلے جانا۔ زمان صاحب نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی۔ شاہزیب تعجب سے باپ کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ صرف کھانا کھانے کے لیے وہ پچھلے پونے 2 گھنٹے سے گلیاں ناپتا پھر رہا تھا۔ موبائل بھی گھر بھول گیا تھا، اس لیے فون پہ رابطہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اسے زمان صاحب کے جواب پہ حیرت ہونے لگی تھی۔ کمال ہے،
میرے کھانے کی بڑی فکر ستانے لگی ابو کو. فون پہ تو ایسے دھاڑ رہے تھے جیسے نہ جانے کون سی مصیبت آن پڑی ہو، اور اب یہاں. یہ میرا باپ میری سمجھ سے باہر ہے. شاہ زیب سوچ کے ہی رہ گیا. سامنے عاتکہ بیگم نے شاہ زیب کو دیکھا تو اس کے پاس چلی آئیں. تم کب آئے؟ وہ رازداری سے دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی. بس ابھی. اسے ماں کی سرگوشی بھی عجیب سی لگی. یہ بات وہ آرام سے بھی پوچھ سکتی تھی. شکر ہے شاہ زیب کہ تم 10 منٹ پہلے نہیں آئے. انہوں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا. میں تو 20 منٹ پہلے پہنچ چکا ہوتا اگر مجھے گھر کا ایڈریس صحیح سے پتا ہوتا. آدھے گھنٹے سے گلیوں میں گھوم رہا ہوں. یہ ابو کا شاگرد اور عاصم کا استاد. یہ محلے کے آخری کونے میں رہتا ہے. خوار کروا کے رکھ دیا. اب جلدی سے کچھ کھانے کو لا دے. پیٹ میں چوہے دوڑ رہے. آج تو شازی کی بچی بھی سڑا ہوا منہ بنا کے بیٹھی تھی. کھانا نہیں دیا اس نے مجھے. شاہ زیب کا وہی لاپرواہ انداز تھا. اچھا تم بیٹھو ادھر میں لاتی ہوں. عاتکہ بیگم نے دل میں شکر ادا کیا کہ وہ ہر بات سے انجان ہی تھا. شاہ زیب وہیں ایک چھوٹے سے ٹیبل کے پاس بیٹھ گیا. زمان صاحب تو یوں مہمانوں کے پاس جا جا کے کھانے کا پوچھ رہے تھے جیسے ان کی اپنی سگی بیٹی کی شادی ہو. عاتکہ بیگم نے بریانی کی پلیٹ شاہ زیب کو دی اور باقی سلاد رائتے کی پلیٹ سامنے ٹیبل پہ رکھ کے دوبارہ چلی گئی. شاہ زیب نے رائتا سلاد ڈالا اور کھانا شروع ہو گیا. کچھ ہی دیر میں عاتکہ بیگم بھی اپنی پلیٹ میں بریانی ڈال کے شاہ زیب کے برابر رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی. شاہ زیب بڑی رغبت سے بریانی کھا رہا تھا. امی ویسے عاصم کے استاد نے بریانی بڑی ٹائٹ بنوائی ہے. بالکل میرے مطلب کی اسپائسی. 2-4 چمچ لینے کے بعد ہی شاہ زیب کا تبصرہ شروع ہو چکا تھا. اچھا وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ اپنے ابو سے ملے ہو تم؟ عاتکہ بیگم کی تشویش شروع ہو چکی تھی. ہاں سب سے پہلے انہی سے تو ملا تھا. پھر وہ عاصم کے استاد صاحب اور ان کے دلہے میاں سے بھی ملا. وہ لاپرواہی سے جواب دے رہا تھا. کچھ بتایا تمہارے ابو نے کہ کیوں بلایا تھا تمہیں؟ عاتکہ بیگم نے کھوجنے کی کوشش کی مگر وہ صرف کھانے میں مگن تھا. ہاں بتایا تھا، بریانی کھانے کے لیے. کہہ رہے تھے کھاؤ اور جاؤ. ویسے مجھے حیرت ضرور ہوئی ابو کو میرا اتنا خیال کیسے آ گیا جو خاص طعام نوش فرمانے کے لیے مجھے خاص طور پہ بلوایا. امی یہ ایک بریانی کی پلیٹ اور لا دیں، وہاں سب خواتین کھڑی نظر آ رہی ہیں. شاہ زیب ایک پلیٹ بریانی خالی کر چکا تھا اس لیے خالی پلیٹ ماں کے ہاتھ میں تھمائی اور سامنے رکھے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں بریانی کی ڈشز اور پلیٹیں وغیرہ رکھی تھیں. اور کچھ نہیں بتایا تمہارے ابو نے؟ عاتکہ بیگم کو بس یہی ٹینشن تھی. امی اور کیا بتانا ہے انہوں نے. آپ جائیں نا ساتھ میں کوک کے کریٹ میں سے 2 کوک لے آئیے گا. شاہ زیب کی نظر سامنے رکھے بوتل کے کریٹ پہ تھی جو جلد از جلد خالی ہوتا نظر آ رہا تھا. اچھا لا رہی ہوں. عاتکہ بیگم اٹھ کے چلی گئی. کچھ ہی دیر میں کوک اور بریانی شاہ زیب کو تھمائی. کھاؤ اور نکلو یہاں سے. انہی عام سے گھر کے کپڑوں میں منہ اٹھا کے آ گئے ہو. عاتکہ بیگم کی بلا وجہ کی ڈانٹ پہ شاہ زیب کا چمچ وہیں اٹک گیا. ابو نے مہلت دی تھی کپڑے بدلنے کی. ایمرجنسی الٹیمیٹم آرڈر جاری کیے تھے کہ فوراً پہنچو. اور مجھے تو چھوڑے، میں تو پھر مہمان ہوں. دلہے کو دیکھا ہے آپ نے؟ کہیں سے لگ رہا ہے کہ وہ دلہا ہے. لگ رہا ہے منہ دھوئے بغیر اٹھ کے آ گیا. شیو تک نہیں بنائی ہوئی. اتنی خوشی تھی اپنی شادی کے کہ کپڑے تک بدلنے کا وقت ضائع نہیں کیا اس نے کہ مبادہ کہیں دلہن مکر نہ جائے. شاہ زیب کی بات پہ عاتکہ بیگم اپنی ہنسی روکنے لگی. وہ تو جانتی تھی کہ قصہ کیا ہوا ہے مگر شاہ زیب انجان تھا. کھانے کے بعد زمان صاحب نے رائمہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، دعائیں دیں، رامز سے گلے ملے، پھر باسم سے مل کے جانے کی اجازت مانگی. عاتکہ بیگم بھی رابعہ بیگم کے گلے ملی. آہستہ آہستہ سب مہمان جا چکے تھے. بس رامز اور اس کی والدہ ہی رہ گئی تھیں اس لیے وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے. دیکھیں بہن، نکاح تو خیر سے ہو گیا، اللہ بس ان دونوں کو آباد رکھے. رامز کی والدہ نے بات شروع کی. رامز بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. آمین آمین، رابعہ بیگم نے تشکر بھرے لہجے سے کہا. دیکھیں بہن، اصل بات تو یہ ہے کہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا، مجھے کسی بھی بیٹی کو بتانے کا موقع نہیں ملا. اور صحیح بات ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے. میں تو پورے ارمانوں سے رائمہ کو رخصت کروا کے لے جانا چاہتی ہوں. رامز کی والدہ کے چہرے پہ بے تحاشا خوشی تھی. کافی دنوں کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ رونق دیکھی تھی. کیوں نہیں، آپ جو چاہیں اپنے ارمان پورے کریں، ہمیں بھلا کیوں اعتراض ہوگا. رابعہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا. بہن، اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت درکار ہے.
میں 15 دنوں میں رخصتی نہیں لے سکتی، بس 3 مہینے کا وقت اگر مل جائے تو مجھے کچھ سہولت رہے گی۔ 1-2 کمیٹیاں میں نے محلے میں ڈال رکھی ہیں، اور پھر رامز کے ابا ویسے ہی 4 دن سے لاہور میں ہے، وہ آئیں گے تو پھر یہ خبر سنیں گے۔ جی آنٹی، میں سمجھ سکتا ہوں، آپ کو جب مناسب لگے آپ بتا دیجیے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ باسم نے ان کی بات کو ہی اوپر رکھا تھا، بس مجھے یہی پریشانی تھی۔ بہت بہت شکریہ، اب ہمیں اجازت دے۔ رامز کی والدہ کھڑی ہو گئی۔ 1 منٹ امی، مجھے کچھ کہنا ہے۔ رامز کب سے خاموش ہی بیٹھا تھا، لیکن واپسی کے نام پہ بول اٹھا۔ بولو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ رابعہ بیگم نے رامز سے پوچھا۔ آنٹی، مجھے جہیز بالکل بھی نہیں چاہیے، اور اسے آپ میری شرط سمجھ لیں۔ آپ کو کچھ بھی لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رامز کی بات پہ رابعہ بیگم کچھ نروس سی ہو گئی۔ مگر بیٹا، رائمہ کا سب کچھ تیار رکھا ہے، وہ تو ہمیں دینا ہی تھا۔ رامز صحیح کہہ رہا ہے بہن رابعہ، آپ بالکل زحمت مت کیجیے گا۔ بے شک میرا گھر چھوٹا ہے، مگر ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اور اگر رائمہ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ خود بعد میں منگواتی رہے گی۔ رامز کی والدہ نے بھی بیٹے کی بات کی تائید کی۔ ایک بات کی اجازت اور چاہیے تھی مجھے آپ سے۔ رامز نظریں چراتے ہوئے کچھ جھجک کے بولا۔ وہ کیا؟ باسم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو میں ایک بار رائمہ سے مل سکتا ہوں؟ بڑی مشکل سے یہ بات رامز کے منہ سے ادا ہوئی۔ دل تو نکاح کے 2 بول کے بعد سے سینے میں مچل رہا تھا، ایک بار اسے دیکھنے کے لیے، مگر یہ بات کہتے ہوئے زبان ضرور لڑکھڑا گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، ایسی کوئی اجازت نہیں ہے، باسم نے مصنوعی سنجیدگی چہرے پہ سجاتے ہوئے کہا۔ اپنے دوست کی اس کیفیت پہ اسے جی بھر کے پیار آنے لگا تھا، لیکن اسے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ باسم کی بات پہ رامز نے نظریں جھکا لیں، چہرہ ایک دم بجھ سا گیا۔ باسم، مل لینے میں حرج ہی کیا ہے، اب تو بیوی ہے اس کی۔ رابعہ بیگم نے باسم کو گھور کے دیکھا۔ چلیں، کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، چلیں امی۔ رامز کھڑا ہو گیا۔ جب رائمہ بیوی ہے اس کی تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ پورے حق سے کہہ سکتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں تو اپنی بیوی سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ باسم کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کے رامز کی جان میں جان آئی۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ باسم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رائمہ کے کمرے کے پاس لے گیا۔ ذرا سا پردہ ہٹا کے دیکھا تو رائمہ ویسے ہی سجی سنوری ہوئی بیٹھی تھی، اور رباب اس کے برابر میں بیٹھی کچھ کہہ رہی تھی، جس پہ وہ شرمائے شرمائے رباب کو گھور رہی تھی۔ وہ خوش تھی، یہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا۔ باسم کو اپنے اندر ایک سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ روبی، باسم نے رباب کو پکارا۔ جی باسم بھائی؟ آپ باہر آ جاؤ گڑیا، رامز بھائی کو اپنی نئی نویلی دلہن صاحبہ سے بات کرنی ہے۔ باسم کی بات پہ برجستہ رائمہ کی نظریں باسم پہ اٹھی تھیں۔ وہ کیوں باسم، مجھے نہیں ملنا کسی سے بھی، تم منع کر دو۔ رائمہ کی آواز سن کے رامز مسکرانے لگا۔ ارے میں کیوں منع کروں؟ تمہارا شوہر ہے، تم جانو وہ جانے، میرا بھلا کیا تعلق؟ باسم یہ کہہ کے واپس پلٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ رباب اٹھ کے جاتی، رائمہ نے اپنے سرد پڑتے ہاتھ سے رباب کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیا۔ آپا، میرا ہاتھ تو چھوڑے۔ رامز اندر آ چکا تھا اور رائمہ کی حرکت بھی دیکھ چکا تھا۔ چپ چاپ یہیں بیٹھی رہو، رائمہ نے گھورتے ہوئے رباب سے کہا۔ رامز نے اپنا گلا کھنکار کے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ آپا، میرا ہاتھ چھوڑے، رباب نے دبے دبے لہجے میں کہا، مگر رائمہ کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ رباب، گڑیا آپ باہر جائیں، مجھے آپ کی آپا سے کچھ بات کرنی ہے۔ رامز کی بات سن کے رائمہ سمجھ گئی کہ بنا بات کیے اس کی خلاصی ممکن نہیں ہے، اس لیے رباب کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خود سمٹ کے بیٹھ گئی۔ رباب باہر چلی گئی۔ اگر اجازت ہو تو یہاں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ رامز بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رائمہ اپنی دھڑکنوں کی بے اختیاری پہ کنفیوز ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے اب میرا آپ سے اتنا تعلق تو بن گیا ہے کہ میں بنا اجازت بھی آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔ رائمہ، اب آپ یوں نروس ہوں گی تو میں وہ بات نہیں کہہ پاؤں گا جو برسوں سے دل میں چھپائے بیٹھا ہوں۔
اپنی خوش نصیبی پہ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا. لگ رہا ہے کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں. آنکھیں کھولوں گا تو آپ سامنے ہی نہیں ہوں گی. مجھے اپنا کوئی ایسا نیک عمل یاد نہیں آ رہا جس کے طفیل مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہوا. آپ کو میری خوشی کا اندازہ نہیں ہے. میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ تو خوش ہیں نا؟ رامس نے دل تھام کے یہ سوال پوچھا تھا. جی. رائما کے مختصر جواب پہ اسے اندر تک اطمینان سا اتر گیا. اف، شکر ہے خدا کا، ورنہ مجھے لگا شاید آپ کو اپنے سابقہ رشتہ ٹوٹنے کا کوئی ملال نہ ہو. میری کسی سے دلی وابستگی تو کبھی نہیں تھی، نہ ہی کبھی بات چیت ہوئی. اور پھر جو کچھ بھی ہوا، مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ باسم کو ان کے آگے جھک کے ان کی منتیں کرنی پڑی، صرف میری عزت کی خاطر. رامس، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ انکار تو نہیں کریں گے؟ رائما کا لہجہ بھیگا ہوا تھا. بس جان نہ مانگ لیجئے گا، قسم سے انکار نہیں کر پاؤں گا. رامس کی بات پہ رائما کی بے اختیار ہی جھکی نظریں رامس کی طرف اٹھی، جو آنکھوں میں شوخی، محبت اور وارفتگی لیے اسے دیکھ رہا تھا. پھر فوراً ہی دوبارہ نظریں جھکا گئی. اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو. میں بس یہ چاہتی ہوں کہ کبھی بھی باسم کبھی بھی کسی بھی وجہ سے آپ کے سامنے جھک کے بات نہ کرے. میں نہیں چاہتی کہ وہ کبھی کسی کے سامنے میری وجہ سے جھکے. رائما کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی تھی کہ اس کا بھائی کیسے اس کے لیے دوسروں کے سامنے منتیں کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا. بس اتنی سی بات. اس نے اپنی اتنی قیمتی چیز مجھے سونپ دی ہے. میں تو اس کے سامنے شاید اپنا سر کبھی اٹھا ہی نہ پاؤں. بیٹی دینے والے لڑکے والوں کے سامنے چھوٹے اور بے قیمت نہیں ہوتے، نہ ہی بیٹی کے ساتھ اپنی عزت لڑکے والوں کو سونپ دیتے ہیں کہ وہ جب چاہیں انہیں ذلیل کرتے پھرے. رائما، باسم پہلے میرا دوست ہے، اس کے بعد وہ میری بیوی کا بھائی ہے. اس لیے آپ بے فکر رہیں، ایسا کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی عزت میری نظر میں بدل جائے. شکریہ. رائما اب مطمئن سی ہو گئی تھی. آج سب کچھ بہت اچانک سے ہوا ہے، اس لیے آپ کو دینے کے لیے کوئی قیمتی تحفہ میرے پاس نہیں ہے جو آپ کے شایان شان ہو، سوائے محبت بھرے جملوں کے. امی اور میری بہنیں کچھ دنوں میں آ کے آپ کے ہاتھ میں میرے نام کی انگوٹھی پہنا جائیں گی، جو آپ کا حق ہے. اب مجھے اجازت ہے. رامس نے فاصلہ برقرار رکھ کر اپنی بات رائما سے کی تھی. نہ اسے چھونے کی کوشش کی تھی، نہ لفظوں میں کسی بھی قسم کی بے باکی کا اظہار کیا تھا. محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے اور نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے. اگر اسے اتنے ہی خوبصورت انداز سے برتا جائے تو اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے. ہر رشتے کے اپنے کچھ تقاضے اور ضوابط ہوتے ہیں. جب تک وہ اپنے دائرے میں رہتے ہیں، زندگی پرسکون سی نظر آتی ہے. رامس جانتا تھا کہ نکاح کا رخصتی سے پہلے کیا مقام ہے، اس لیے وہ وہیں سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گیا. دوسرے دن بھی نینا کی لاکھ کوشش کے باوجود بختیار صاحب اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے. اپنے دوست سے کہہ کے حیدر کو پاکستان بلوا لیا تھا. بختیار صاحب کے دوست نے 3 سال پہلے امریکہ جانے سے پہلے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے حیدر کے لیے نینا کو پسند کرتے ہیں، مگر بختیار صاحب نے یہ کہہ کے ٹال دیا تھا کہ ایک تو ابھی نینا کی شادی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو شہر سے باہر بھیجنے کو تیار نہیں ہے، تو دوسرے ملک بھیجنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر اب نینا کے بڑھتے ہوئے قدموں سے ڈر گئے تھے وہ. اگلے روز شاہزیب کی نظر شازمہ کی ہر حرکت پہ تھی. وہ بار بار میسج کرنے میں مصروف تھی اور بار بار اس کے موبائل پر میسج ٹون بج رہی تھی. یونی سے واپس آ کے شاہزیب باہر کہیں نہیں گیا. اپنے دوستوں کو وہ منع کر چکا تھا کہ وہ آج پریکٹس پہ بھی نہیں جائے گا. زمان صاحب کالج سے واپس آ کے کھانا کھا کے سو گئے. شام کی چائے پہ بھی شاہزیب ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا، خلاف توقع چائے بھی پی رہا تھا، ورنہ وہ گھر پہ زمان صاحب کی موجودگی میں کم ہی ٹکتا تھا. شازمہ بھی ٹیبل پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی. ابو، وہ مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، کافی مہینے گزر گئے کہیں گئے ہوئے. میں جاؤں؟ شازمہ کو کس دوست کے پاس جانے کی بے چینی تھی یہ شاہزیب خوب جانتا تھا. ہاں تو چلی جاؤ،
مگر جلدی واپس آ جانا۔ زمان صاحب چائے کا سپ لیتے ہوئے اپنی کتاب پکڑے کچھ ٹک مارک کرتے ہوئے بولے، جی ابو۔ شازمہ کے چہرے پہ خوشی چھلکی، مگر اگلے ہی لمحے شاہزیب کی بات پہ وہ بجھ سی گئی۔ شازی تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ مزے سے چائے پیتے ہوئے وہ شازمہ کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہا تھا۔ نہیں بس قریب ہی تو جانا ہے، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے پہلو بدلا۔ ہاں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ شاہزیب بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ لیکن میں نے کہا نا کہ شازمہ، بحث مت کیا کرو۔ جب شاہزیب کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو انکار کس جواز سے کیا ہے؟ زمان صاحب کے باروب لہجے پہ کس کی جرت تھی کہ بحث کرے؟ جی ابو۔ شازمہ خالی کپ لے کے کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں تیار ہو کے باہر آئی۔ شاہزیب ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ شازمہ کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ شازمہ اپنے ایریا سے نکل کے کچھ فاصلے پہ بنی ایک انجان سی کالونی میں شاہزیب کو لے گئی۔ پھر ایک گھر کے سامنے بائک رکوائی۔ بس یہیں روک دو اور 2 گھنٹے کے بعد مجھے یہیں سے لے لینا۔ مجھے کال کر کے آنا۔ گھر کی ڈور بیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شازمہ نے تاکید کرنا ضروری سمجھا۔ شاہزیب جان چکا تھا کہ سامنے والے گھر میں اس کی کوئی دوست نہیں ہے۔ یقیناً شازل یہیں کہیں قریب اپنی ہی گاڑی میں بیٹھا ہوگا اور شاہزیب کے جاتے ہی وہ اسے لینے پہنچ جائے گا۔ یہ کون سی دوست ہے تمہاری؟ اس علاقے میں تو میں پہلے کبھی تمہیں لے کے نہیں آیا۔ یونیورسٹی کی ہے، تم نہیں جانتے، شازمہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ جاؤ اندر، شاہزیب نے اپنے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا۔ میں چلی جاؤں گی، تم جاؤ اب۔ شازمہ نے گھبرا کے پیشانی کا پسینہ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے پونچھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ تم آرام سے اپنی سہیلی کے گھر جاؤ، گپے لگاؤ اور بے شک بڑی فرصت سے وقت گزار کے باہر آنا۔ میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ شاہزیب کے جواب نے شازمہ کے ہوش اڑائے تھے۔ وہ کون سا سچ مچ کسی دوست کے گھر آئی تھی؟ ساری سہیلیاں تو اس کے اپنے علاقے کی تھیں۔ وہ تو شازل کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچی تھی جہاں سے وہ اسے پک کرنے آنے والا تھا۔ تم کیا کرو گے اتنے گھنٹے دھوپ میں سڑکے؟ رنگ دیکھا ہے اپنا کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ شازمہ نے فکر مندی جتانے کی کوشش کی، یا سیدھے لفظوں میں بھائی کو مکھن لگایا۔ میری شامی کباب اس وقت جل کے تو تم خاک ہو رہی ہو۔ میری فکر چھوڑو میری چندہ، اپنی سہیلی کے گھر کی بیل دو اور اندر جاؤ۔ شاہزیب بائک سے اتر کے اب شازمہ کے دو بدو کھڑا ہو کے بات کرنے لگا۔ شازمہ اب کوئی نیا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ دیکھو مجھے زیادہ بنانے کی کوشش مت کرو شازی، مجھے معلوم ہے تمہیں کس دوست کے ساتھ جانا ہے اور کہاں جانا ہے۔ میری پیاری سی بہن، عمر میں بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عقل میں بھی مجھ سے بڑی ہو۔ شاہزیب کے منہ سے سچ سن کے وہ منت پہ اتر آئی۔ شاہزیب پلیز مجھے شازل کے ساتھ جانے دو، اس کی عزت کا سوال ہے، میرا پیارا سا بھائی، پلیز شاہزیب۔ شازمہ اب خوشامد پہ اتر آئی۔ شازی بات اگر صرف ڈنر تک محدود ہوتی تو میں کبھی منع نہیں کرتا، لیکن وہاں ڈانس کا پورا پروگرام سجائے بیٹھا ہے تمہارا شازل۔ یونی سے واپسی پہ میں وہاں سے ساری انفارمیشن لے کے آ رہا ہوں، اس لیے چلو بیٹھو، گھر لے کے جاؤں تمہیں۔ شاہزیب دوبارہ بائک پہ بیٹھنے لگا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، شازمہ کا شازل پہ کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ اس سے پہلے کہ شاہزیب کچھ کہتا، شازمہ کا فون بجنے لگا۔ شازل کی ہی کال تھی۔ شازمہ نے فون اٹھایا تو وہ غصے سے پھنکارا۔ وہ کہیں کسی گلی میں روک کے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ شاہزیب گیا کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ شازل، وہ فون شاہزیب نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ شازل بھائی، آپ جہاں بھی ہیں آپ یہاں تشریف لا سکتے ہیں، کیونکہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ فون بند کر کے اس نے شازمہ کو پکڑا دیا۔ کچھ ہی دیر میں شازل کی گاڑی وہیں آ کے رکی۔ وہ غصے سے نیچے اترا اور شاہزیب کو نظر انداز کر کے شازمہ سے کہنے لگا، چلو شازو، لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ شازی، اگر تم اس کے ساتھ گئیں تو میں ابھی فون کر کے ابو کو بتا دوں گا۔ شازل نے پلٹ کے شاہزیب کی طرف دیکھا جو اس وقت کافی سنجیدگی سے اسے گھور رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ شازو میری منگیتر ہے، اسے میرے ساتھ شادی کے بعد اسی سوسائٹی میں موو کرنا ہے، سو بہتر ہوگا کہ تم اپنا منہ بند رکھو اور جاؤ یہاں سے، شازل نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔
میری بہن ایک نہایت شریف خاندان کی باعزت خاتون ہے، تمہارے ساتھ ڈانس فلور پہ باہوں میں باہیں ڈال کے سب کے سامنے نہیں ناچے گی۔ جاؤ اور اپنی کوئی اور ڈانس پارٹنر ڈھونڈو۔ شاہزیب کے تیور بھی کڑے تھے۔ شاہو، بیہیو یور سیلف۔ شازل مجھے صرف ڈنر کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں، بس، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اور میں کیا پاگل ہوں جو ایسی بیہودہ حرکتیں کروں گی؟ شازو، تم میرے ساتھ صرف ڈنر پہ نہیں جا رہی ہو بلکہ ڈانس پارٹنر بھی بن کے جاؤ گی، کیونکہ میرے سب دوست اپنی فیونسی کے ساتھ ڈانس کریں گے تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ شازل نے ساری بات کھل کے اب شازمہ کو بتائی تھی، لیکن وہ دیکھ شاہزیب کی طرف رہا تھا، جو غصے کے مارے لال سرخ چہرہ لیے شازل کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شازل، آپ نے تو کہا تھا کہ تمہیں زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے، اس لیے میرے طریقے اپنانے پڑیں گے۔ شازل کا انداز دو ٹوک تھا۔ شازل، شازمہ نے تعصب بھری نظر اپنے مغرور ہوتے منگیتر پہ ڈالی۔ شازی، بائک پہ بیٹھو، شاہزیب نے غصے سے کہا۔ شازو، اگر آج تم میرے ساتھ نہیں گئیں تو یاد رکھنا انجام بہت برا ہوگا۔ شازل دانت پیس کے بولا تھا۔ شازمہ، تم بیٹھ رہی ہو یا میں ابو کو فون کروں؟ شاہزیب کے لہجے میں بھی تلخی اود آئی۔ شازمہ کبھی شاہزیب کو غصے سے بھرا دیکھ کے خوفزدہ ہونے لگتی، کبھی شازل کی گھورتی ہوئی نظروں سے سہم سی جاتی۔ حیدر تو اپنے والد کے منہ سے بختیار صاحب کی نینا کے لیے رضامندی سن کے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ایک ہفتے کے بجائے اگلے روز کی ہی ٹکٹ کٹوانے کے چکر میں تھا۔ نینا کو وہ بہت پہلے سے پسند کرتا تھا، لیکن اپنی تعلیم کمپلیٹ کرنے اور کریئر بنانے کے لیے امریکہ جانا ضروری تھا۔ پھر والدین بھی وہیں شفٹ ہونے کا سوچ رہے تھے، اس لیے اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ نینا کے لیے بات کریں، مگر بختیار صاحب کے صاف انکار پہ وہ بجھ سا گیا تھا۔ لیکن اب 3 سال کے بعد اچانک سے شادی پہ رضامندی ظاہر کرنا اور پھر حیدر کو بلانا، حیدر کے لیے یہ خوش آئند بات تھی۔ پہل تو نینا بھی اس سے روز بات کرتی تھی، پھر اس کی دوستی بھی آپس میں بہت تھی، لیکن پھر اپنی اپنی مصروفیت کے باعث باتوں کا سلسلہ ہفتوں سے مہینوں تک جا پہنچا۔ اب تو اگر حیدر نینا سے بات کرنا بھی چاہتا تو وہ اپنی مصروفیت کا کہہ کے ٹال جاتی تھی، لیکن اب تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اس لیے پہلی ہی فلائٹ جو 2 دن کے بعد کنفرم ہوئی وہ حیدر ریزرو کروا چکا تھا، اور وہ 2 دن اس نے صرف نینا کے لیے شاپنگ کرنے میں گزارے تھے۔ ادھر بختیار صاحب کا رویہ نینا سے قدرے بدلا سا تھا، نہ وہ اس کی روٹین پوچھ رہے تھے، نہ ہی اس کے ساتھ سیدھی طرح سے بات کر رہے تھے۔ نینا بار بار ان کے بدلتے رویے کی وجہ پوچھ چکی تھی، مگر وہ اصل وجہ بھی نہیں بتا رہے تھے، بس مصروفیت کا بہانہ بنا کے بات ٹال جاتے تھے۔ شازمہ کا ضبط جب حد سے گزرا تو وہ آنسو بہانے لگی۔ شازل، مجھے آپ کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ شاہزیب کو میری شکایت لگانی ہے ابو سے تو لگا دے، ابو مجھے ڈانٹیں گے، میں وہ بھی سہ لوں گی۔ شازمہ کے جواب پہ شازل نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ شاہزیب کی طرف اچھالی، لیکن وہ جز بز ہی بیٹھا رہا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ ڈانس ہرگز نہیں کروں گی، کسی قیمت پہ بھی نہیں۔ شازمہ کے اگلے جواب پہ شازل نے ایک تیکھی نظر شازمہ پہ ڈالی اور غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے فل اسپیڈ سے گاڑی اڑاتا ہوا چلا گیا۔ شازمہ خاموشی سے شاہزیب کے پیچھے بیٹھ گئی۔ باقی کا سفر خاموشی سے ہی گزرا۔ اپنے اپارٹمنٹ کے نیچے بائک کھڑی کر کے جب اس نے پیچھے کھڑی شازمہ کو دیکھا تو وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ شازی، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اس لیے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہزیب نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کیا۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ شازمہ بہت چاہتی ہے شازل کو۔ شاہو، وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا نا، رشتہ تو نہیں توڑ دے گا؟ اپنے خدشے بتاتے ہوئے وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیوں رو رہی ہو؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اتنی جرت نہیں ہے اس بزدل میں، ابو کے مزاج کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور پھر تایا ابو کبھی بھی اسے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانے دیں گے۔ کچھ نہیں کرے گا، بس کچھ دن پھوں پھاں کر کے چپ ہو جائے گا۔ شاہزیب نے اسے اپنے انداز میں تسلی دی۔ نہیں شاہو، وہ بہت غصے میں تھا، وہ 3 دن سے مجھے یہی دھمکی دے رہا تھا، اگر اس نے سچ میں ایسا کچھ کر دیا تو میں… شازمہ پھر سے رونے لگی۔
ایسی تیسی پھیر کے رکھ دوں گا میں اس کی، انکار کر کے تو دکھائے، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تم بس زیادہ پریشان ہونا چھوڑو، تم ڈرتی ہو اس لیے تمہیں ڈر آتا ہے، الو کا پٹھا کہیں کا۔ شاہ زیب کا غصہ آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ شاہو گالی تو مت دو اسے، وہ روحان سی ہوئی، تم یہ رونا بند کرو پہلے، اوپر جاتے ہی ابو سوال شروع کر دیں گے تم سے۔ شاہ زیب کی بات سنتے ہی شازمہ نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کیں اور پھر دونوں اوپر کا زینہ چڑھنے لگے۔